مداحوں کی دنیا ایک ایسی کہانی ہے جو ہر دور میں دہرائی جاتی ہے، لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں اس کی پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں۔ مداح تب تک مداح رہتے ہیں جب تک آپ کے خیالات، الفاظ یا قلم کی سمت ان کے نظریات، شخصیات یا عقیدتوں سے ہم آہنگی رہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی اختلافات سامنے آتا ہے، یہ عقیدت پل بھر میں دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ معاشرہ عدم برداشت، گروہی تعصب اور ذاتی مفادات کے خول میں قید ہو چکا ہے۔ مداحوں کی عقیدت ایک نازک تار کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، جب تک آپ کی باتیں ان کے سیاسی رہنماؤں، مذہبی پیشواؤں یا مسلکی عقائد سے ملتی جلتی ہیں۔ وہ آپ کو حق کی آواز کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی قلم ان کے بتوں کے خلاف مڑ جاتی ہے تو وہی مداح آپ کو بکاؤ یا دشمن قرار دیتے ہیں۔ یہ رویہ عدم برداشت کی ایک واضح مثال ہے جو آج کے معاشرے کی بنیادی خصوصیت بن چکا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو بہت سے مشہور شخصیات نے اس کا سامنا کیا۔ مثلا علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں جب معاشرتی بے چینی اور مذہبی تعصب کو چھوا تو کچھ حلقوں نے انہیں تنقید کی نظر کیا۔ اس طرح مشرقی شاعر غالب نے بھی اپنے دور میں اپنی بے باکی کی وجہ سے کئی مداحوں کو کھو دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ عقیدت کا رشتہ اکثر مشروط ہوتا ہے، جو ذاتی مفادات یا گروہی سوچ سے جڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی اختلافات ہوتا ہے تو مداح ذاتی حملوں کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ لفافہ، لبرل یا لنڈے کا دانشور جیسے الفاظ ان کی محدود سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ رویہ بحث یا مکالمے کی بجائے نفرت کو فروغ دیتا ہے جو معاشرے کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک ایسی حالت میں ہے جہاں ہر فرد اپنے رہنما، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہو، مذہبی مولوی ہو یا مسلکی پیر، کے ہر عمل کو جواز دیتا ہے۔ یہ ایک جذباتی غلامی ہے جہاں غلطیوں کو خوشبو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر کئی دینی رہنماؤں نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے غلط فتووں کا سہارا لیا، لیکن ان کے پیروکاروں نے اسے حق سمجھا۔ مثلاً برصغیر میں کچھ مذہبی رہنماؤں نے سیاسی مقاصد کے لیے فتووں کا استعمال کیا، جس نے معاشرے میں تقسیم کو بڑھایا۔ اس طرح سیاسی رہنماؤں کی ناکامیوں کو بھی ان کے حامی نظریاتی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ پاکستان میں کئی رہنماؤں نے اپنی غلطیوں کو عوامی جذبات سے جوڑ کر جواز بنایا اور ان کے مداحوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ رویہ معاشرتی ترقی کو روکتا ہے کہ ایسی سوچ کو جنم دیتا ہے جہاں ہر شخص اپنے حق سچ کا دائرہ بنا کر اس میں رہتا ہے۔ یہ دائرہ اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس کے باہر کی ہر بات کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ عمل نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک نسل اپنی جگہ دوسری نسل کو وہی روایات، تعصبات اور محدود سوچ منتقل کرتی ہے۔ نتیجتاً معاشرہ ترقی کی بجائے دائرہ وار گھومتا رہتا ہے۔ یہ تضاد آج بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کچھ لوگ نئی سوچ کو قبول کرنے کے بجائے اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا مداح ہوں تو دل میں ایک مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ہر مداح کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ یہ وابستگی وقتی ہوتی ہے جو جذبات، مفادات یا فوری پسند سے جنم لیتی ہے۔ تاریخی طور پر بہت سی مشہور شخصیات جیسے غالب، جو اپنی بے باکی کی وجہ سے تنقید کے شکار ہوئے، آج بھی عزت یافتہ ہے، لیکن ان کے معاصر مداحوں کی عقیدت وقت کے ساتھ ختم ہو۔ ڈیجیٹل دور میں یہ عارضی پن اور بھی واضح ہو گیا۔ جب تک آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں، آپ کی اہمیت باقی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ غائب ہو جاتے ہیں، چاہے موت ہو، چاہے گمنامی ہو، لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ اربوں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہیں، لیکن یہ رابطہ صرف دکھائی دینے تک محدود ہے۔ مثلاً کئی یوٹیوبران جب اپنے چینل بند کرتے ہیں تو ان کے فالورز چند روز میں دوسرے چینل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ عارضی وابستگی کبھی کبھار دل دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ کئی مشہور شخصیات نے بتایا کہ ان کے مداحوں نے ان کی کامیابی کے دنوں میں ان کی بڑی بڑی تعریفیں کی، لیکن ناکامی کے وقت انہوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ دکھاتا ہے کہ عقیدت کا رشتہ اکثر خود غرضانہ ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا ایک بڑی سٹیج ہے جہاں ہر شخص اپنے کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ داد سمیٹتے ہیں، کچھ تالیاں اور کچھ خاموشی سے اپنے عمل جاری رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی پردہ گرتا ہے، یعنی آپ کی موجودگی ختم ہوتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سٹیج اتنی بڑی ہے کہ ہر کردار کا متبادل تیار ہے۔ قبرستان اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنے لوگ خود کو انمول سمجھ کر چلے گئے، لیکن آج ان کا نام تک یاد نہیں۔ مثال کے طور پر کئی مشہور اداکاروں اور گلوکاروں نے اپنے دور میں بڑی شہرت حاصل کی، لیکن وقت کے ساتھ ان کی جگہ نئے چہرے نے لے لی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی کردار مستقل نہیں۔ اسی اسٹیج پر عزت ملنا ایک عارضی تحفہ ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن اس سے آگے کی توقع رکھنا ایک دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ اکثر لوگوں کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے جو اپنی شناخت کو فالوور سے جوڑ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں فالوورز بھی آپ کے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ جنازے پر آنے والے چند دوست اور مداحی ہوتے ہیں جو آپ کے دل سے چاہتے ہیں۔
اس کی ایک واضح مثال پاکستان کے مشہور شاعر احمد فراز کی موت کے بعد دیکھی گئی، جہاں ان کی حقیقی مداحوں نے ان کی یاد کو زندہ رکھا لیکن بڑی تعداد نے انہیں بھول گئے۔ انسان کی زندگی کا مرکز اس کا گھر، روزگار اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، باقی دنیا کی فکر اس کے بعد آتی ہے۔ لیکن اکثر زندگی اسی چکر میں گزر جاتی ہے۔ اوسط عمر 60 سال ہوتی ہے، جس میں آدھی عمر بچپن اور جوانی میں گزر جاتی ہے، باقی 30 سال خاندان، روزگار اور مشقت میں صرف ہو جاتی ہے۔ اکثر کچھ وقت بچتا ہے تو کوئی اور اپنے ہنر کی طرف دیکھتا ہے، اور خوش قسمت وہ جو اپنی میراث چھوڑ کر جاتا ہے۔ مثلا پاکستان کے معروف ادیب انتظار حسین نے اپنی پوری زندگی لکھنے میں صرف کی، اور آج ان کی کتابیں ہماری میراث ہیں، لیکن انہوں نے کبھی فالوور کی تعداد کو اپنی شناخت نہیں بنایا۔ یہ سمجھنا کہ فالوور آپ کی طاقت ہیں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ سوشل میڈیا پر کامیابی صرف انٹرٹینمنٹ یا معلومات تک محدود ہے۔ لوگ آپ سے صرف اس وقت تک تعلق رکھتے ہیں جب تک آپ انہیں کچھ نیا پیش کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایک میلہ ہے جہاں ہر شخص اپنی سوچ اور نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے سیاسی جھنڈے تھام کر نعرے لگاتے ہیں، کچھ مذہبی فتووں کی بنیاد پر دوسروں کو جج کرتے ہیں، لیکن جب ان کی سوچ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ذاتی حملوں کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ یہ رویہ سماجی ترقی کو روکتا ہے اور نفرت کو فروغ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فلم ساز شبیر نے جب معاشرتی مسائل پر بات کی تو انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کئی یوٹیوبران نے نئے رائے دینے پر فالوورز کھو دیے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معاشرہ تبدیلی کو قبول کرنے کی بجائے اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے سہولت کے زون سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ سوشل میڈیا نے اس تضاد کو بڑھا دیا۔ آج لوگ اپنی شناخت کو فالوورز کی تعداد سے ناپتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بھرم ہے۔ کچھ لوگ اپنے چینلز کو قوم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی گروہ ہے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ جب چینل بند ہو جاتا ہے تو یہ گروہ دوسرے چینل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشہور شخصیات جیسے یوٹیوبران بھی اس کا شکار ہوئے۔ جب انہوں نے نئی رائے دی تو ان کے فالوورز کم ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا کام کریں، داد لیں اور پردہ گرا دیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر غیر ضروری کامنٹس اور پیغامات بھی ایک چیلنج ہے جو آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔